آج ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ حوصلہ ہے کہ اپنے سے نیچے والے میں اگر صلاحیتیں ہوں تو ہم اس کو اپریشیٹ کر کے اوپر لے آئیں؟ نہیں، ہم تو حسد کی آگ میں جلتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ نیچے والا دب کے رہے اور یہ کبھی اوپر نہ آئے. اسی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر ادارے تباہ ہو گئے، ہمارے سکولز انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں کہ جو صلاحیتوں والا وہ نیچے دب جاتا ہے اور لوگ حسد کی وجہ سے اسے اوپر نہیں آنے دیتے. میں نے اپنے بچپن کے اندر جو ہے وہ ایک مدرسے کو اجڑتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کی بنیادی ایک وجہ یہی تھی کہ جو بڑے اساتذہ وہاں پر موجود تھے، اللہ نے ایک نوجوان کو جو 30 سال کی عمر کے تھے تو ان کو علم کا نور بھی دیا، زہد و تقوی بھی رب نے ان کو عطا کیا اور الحمدللہ وہ مفتی بھی بن گئے، حافظ قرآن بھی تھے، قاری قرآن بھی تھے. 18 سے 20 گھنٹے وہ مدرسے میں بیٹھ کر ڈیوٹی دیا کرتے. تو ادارے کے منتظمین ان کی وہ صلاحیتیں دیکھ رہے تھے تو انہوں نے ان کو بلا کر کے ناظمیت کا عہدہ ان کو دے دیا کہ آپ آج کے بعد ناظم ہیں مدرسہ کے. تو یہ تو خوشی کی بات تھی اور طلباء میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ ایک باصلاحیت شخص جو ہے وہ اس کو ناظم بنا دیا گیا ہے اور یقیناً اب تعلیم بھی اچھی ہوگی، تربیت بھی اچھی ہوگی، ماحول بھی مدرسے کا ٹھیک ہوگا. لیکن بڑے اساتذہ کو یہ بات ہضم نہ ہوتی تھی. وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم 50 سال کے پڑھے ہوئے اور یہ کل ہم سے پڑھ کے ہمارے اوپر ناظم بنا دیا گیا. کاش کہ وہ یہ سوچتے کہ میاں جس سفر میں تمہیں 50 سال لگے ہیں، جس رب نے 50 سال میں تمہیں عطا کیا ہے، وہ کریم کسی کو 30 سال میں نہیں عطا کر سکتا. تو یہ تو دیکھنا چاہیے تھا کہ مشن کو کس سے فائدہ ہے اور ادارے کو کس سے فائدہ ہے. کاش کہ ہم نیچے والوں کو اوپر لانے کا مزاج رکھتے. دیکھیے ہر شخص کے مقدر کو اللہ نے لکھ دیا اور بڑی خوبصورت بات کسی دانشور نے کی اور بڑا مجھے خوبصورت لگا ان کا یہ جملہ. وہ کہنے لگے جو شخص کسی کو دیکھ کر الجھتا ہے اور یہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کو اتنی دولت کہاں سے مل گئی. یہ ہمارے معاشرے میں تبصرے ہوتے نہیں ہیں. وہ کہتے جی ہم تو 30 سال ہو گئے کاروبار کرتے ہوئے، ہمارا تو 5 مرلے کے مکان ہے، یہ کل کا نوجوان مارکیٹ میں آیا ہے تو اس نے کیسے ڈیفنس میں پلاٹ لے کر گھر بنا لیا. اور میاں پلاٹ جو ہے وہ نوکریوں سے تو نہیں ملتے، پلاٹ جو ہے وہ کاروبار سے تو نہیں ملتے. پلاٹ تو بندہ 120 دن کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ایک فرشتہ آتا ہے اس کے حصے کے سارے پلاٹ لکھ کے چلا جاتا ہے. تو جس رب نے لکھے ہیں اس نے تو عطا کرنے ہیں. تو کسی کا سفر 50 سال میں، کسی کا 60 سال میں، کسی کا 30 سال میں. ہم الجھ جاتے ہیں. کاش کہ ہم اس پر غور کریں کہ یہ کتنا بڑا مرض ہے. تو وہ دانشور کہتے ہیں جو اصل میں حاسد شخص ہے، جس سے حسد کر رہا ہے اس سے نہیں الجھتا، اصل میں اپنے رب کی تقسیم کے اوپر اعتراض کرتا ہے کہ اس کو یہ دیا کیوں گیا ہے. یار دینے والا تو رب ہے. وہ خود فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وہ کہتا ہے وہ اللہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سلطنت عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عزتیں عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے عزتیں چھین لیتا ہے. صاحب اگر من تشاء کا مفہوم سمجھ آ جائے تو پھر انسان اپنے بھائی سے الجھ نہیں سکتا.